إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ اس حدیث کی جو شرح ہے وہ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو کئی اسماء اور اوصاف، ان میں سے 5 نام جو ہیں وہ سب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کئی باتیں سماعت فرما چکے ہیں۔ انا احمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں احمد ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے۔ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں مٹانے والا ہوں، میرا نام ماحی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کفر کو مٹایا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میرا نام حاشر ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ قیامت کے دن لوگوں کو میرے قدموں پر، میرے جھنڈے تلے جمع کیا جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الذی لیس بعد نبی، اور میں عاقب ہوں، سب سے آخر میں آنے والا نبی اور رسول، کہ جس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسم مبارک ماحی ہے، 2 خطبوں میں نے اس پر قدر تفصیل آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
کس کس کفر کو مٹایا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، دین اسلام قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، اور قیامت کی صبح تک کے لیے کفر کی جتنی اقسام بھی سامنے آئیں گی، ان کا توڑ، رد اور ان کا علاج اگر دنیا کی کسی شریعت اور کسی نبی کی سیرت کے اندر ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہے۔ گزشتہ جو 2 خطبے ہیں، میں مختصر ان کا خلاصہ پیش کر کے اپنی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر 6 قسم کے کافر ہیں جو دار اسلام سے خارج ہیں، جن کو ہم غیر مسلم، نان مسلم جو ہیں وہ کہیں گے اور مانیں گے۔ اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اس امت کے فتنوں میں سے بڑا فتنہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور پھر ایک دوسرے کو کافر کہہ کر ایک دوسرے کی گردنوں کے درپے ہوں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، قتل کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا، فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد اسلام سے منحرف نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو۔ اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو نہ حق کافر کہہ کر اس کے قتل کا جو فتویٰ دینا ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے اور لائی ہوئی شریعت سے کھلم کھلا انحراف ہے۔ اب پوری روئے زمین انسانوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 7.5 ارب کے قریب ہے، 6 ارب کے قریب پیدائشی کفار ہیں، اور 1.5 ارب جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں آئے کفار کو مسلمان کرنے کے لیے، لیکن آج ایسے ایسے مذہبی رہنما دنیا میں رونما ہو چکے ہیں کہ جن کا کام ہی مسلمانوں کو کافر ٹھہرانا اور ان کے جان اور مال کو حلال کرنا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بالکل واضح ہے، فرمایا جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا عصم منی دماءہم و اموالہم، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہم اس کی جان کو بھی کچھ نہیں کہیں گے اور اس کے مال کا بھی تحفظ ہوگا۔ اس نے اپنی جان کو اور اپنے مال کو بچا لیا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ بلکہ ایک واضح حدیث ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جتھے کا سردار بنایا اور ان کی ڈیوٹی لگائی۔ زمینی فتوحات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ آداب بتائے تھے کہ اذان کی آواز آئے حملہ نہیں کرنا۔ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس کو قدر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ لڑنے والوں سے لڑنا ہے، جو ہتھیار پھینک دے اس سے نہیں لڑنا، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو قتل نہیں کرنا، املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، بند دروازوں کو نہیں کھولنا، توڑنا، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کرنا، اسلام کی دعوت پیش کرنی ہے۔ اگر اسلام قبول کر لیں ان کا مال، ان کی جان جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ صابی ہیں، یعنی جزیرہ عرب کے اندر 4 قسم کے دین تھے۔ ایک بتوں کی پرستش و پوجا کرنے والے، ایک آگ کی پرستش و پوجا کرنے والے، ایک یہودی تھے 2 الہوں کو ماننے والے،
اور ایک نصرانی تھے مسیحی جو کہ 3 الہوں کا تصور رکھتے ہیں تثلیث کا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام ادیان کی نفی کرتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابی یعنی بے دین مشہور کر دیا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پروپیگنڈا تھا یہ مشہور ہو چکا تھا، اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کشی کی تو اس قوم نے کہا سبعنا سبعنا، کہ ہم بھی بے دین ہو گئے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ ہم نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اختیار کر لیا۔ حضرات، یہ حدیث جو ہے یہ ایک بڑا اصولی قاعدہ ہے، کوئی بندہ بھی دین اسلام کا اظہار کسی بھی لفظ سے کر دے، اسلام کے اندر اسے مسلمان تصور کیا جائے گا، یعنی کہ وہ شہادتین جو ہے وہ پڑھے تبھی مسلمان ہے۔ اب بعض عیسائی ہمارے پاس آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، کئی دنوں تک، بس اوقات مہینوں شہادتین جو ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے، وہ ان کی زبان پر عربی الفاظ چڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتے، ان سے تلفظ نہیں ہوتا، تو اردو پنجابی زبان میں شہادتین کا اقرار جو ہے یہی کافی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اس کے اسلام کے لیے یہی الفاظ جو ہے وہ معتبر ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا، ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم تمہارا دین جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے، ہم بے دین ہیں۔ انہوں نے کچھ افراد کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو ظاہر کر دیا، یہ مقدمہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت کے اندر آیا۔ اب سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا ہیں ذرا سنیے۔ فرمایا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ خالد نے جو غلطی کی ہے میں تیرا نبی جو ہے اس سے اعلان برات کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بھی انسان کے قتل میں، مسلمان کے قتل میں، نہ حق قتل میں، اگر پوری روئے زمین کے لوگ بھی شامل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، سب کو جہنم رسید کر دوں گا۔ یعنی دین اسلام وہ دین ہے جس نے چادر چار دیواری کے ساتھ انسان کے خون کی قدر، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور اس کو ہر طرف سے تحفظ دیا ہے۔ یہ انگریز کے دور میں فرقہ واریت جو ہے پھیلا کر مسلمانوں کو پھاڑا گیا ہے، اور فرقہ واریت کی بنیاد پر مدارس بنائے گئے، اور پھر ان ٹکسالوں سے ایسی چیزیں نمودار کی گئیں کہ جس نے اس امت کو ذلت کے کار کے اندر مزید آگے دھکیل کے رکھ دیا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کفر کو مٹانے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاد کو مٹایا، آپ نے شرک کو مٹایا، آپ نے جادو جنات کی جو شرور ہیں ان کو مٹایا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو کافر کی گردانیں پڑھ کر گردنیں مارنے والا فتنہ ہے اس کو بھی مٹایا اور اس سے خبردار بھی کیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے قرآن مجید بہت عمدہ پڑھیں گے، نمازیں بہت اعلیٰ، فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو اور روزوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، لیکن اسلام سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہوگا، قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا، اور ان کا وتیرہ اور شیوا کیا ہوگا؟
کہ وہ مسلمانوں کو کافر و مشرک کہیں گے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کا یہ فتویٰ درست ہوگا؟ دونوں میں سے کون حقدار ہے؟ جس پر فتویٰ لگایا گیا وہ ہے یا جو لگانے والا وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگانے والے جو ہیں وہ اس جرم کے مرتکب ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال کا فتنہ ہوگا تو یہ دجال کے ساتھ جا کر مل جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کافر دو نظریوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ کافر جو ہے پوری دنیا کے اندر جو کفر ہے وہ دو نظریوں کی سرپرستی مالی فنڈنگ کرتا ہے۔ ایسے لوگ ان کو وہ تنخواہیں دیتے ہیں، ان کو اپنے اداروں میں تعلیم دیتے ہیں۔ ایک یہ تصوف اور طریقت کہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ امت کے اندر جو جہاد اور قتال کی روح ہے اس کو نکال کے باہر کر دیا۔ ایک پوری دنیا میں یہ جو تصوف و طریقت ہے، جن جن ملکوں کو قوموں کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہے یہ تصوف اور طریقت کے ذریعہ بنایا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ نظریہ امت کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نظریہ اس طبقے کے اندر داخل نہ ہوا ہو۔ دوسرا جو ہے یہ تشدد، یہ جو خونی انقلاب ہے، مسلمان کو مارتا ہے، اور اس سوچ اور فکر کے پیچھے جو ہے کفار ہے۔ ان کو تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان ہی مارنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ کفر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بھی مٹایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر۔ میں مٹانے والا ہوں، اللہ نے میرے ذریعہ کفر کو مٹایا ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ فرمایا مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اور یہی بات نبی علیہ السلام نے اپنے نام کے تعارف میں بتائی کہ میں وہ ماہی ہوں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹایا ہے۔ تو دنیا سے نہ حق قتل و غارت اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر کی کئی اور اقسام کو بھی مٹایا ہے۔ معاشرتی کفر، یہ تو میں نے آپ کو سنگین قسمیں بتائی ہیں۔ تو معاشرتی کفر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عورتوں سے خطاب کیا اور فرمایا اللہ نے مجھے جہنم دکھائی تو جہنم میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی۔ تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ، کس وجہ سے میں نے عورتوں کی کثرت جہنم کے اندر دیکھی ہے؟ یہ بھی کفر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کفر کو بھی مٹایا۔ اب یہ کفر کیا ہے؟ دو جرم ہیں عورتوں کے اندر کہ تم لعنت ملامت جو ہے وہ کثرت سے کرتی ہو، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرے تے پھٹکار، تو شالا نہ روے، تو ڈوب مرے، اس طرح کے کلمات کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض اور خفا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم رسید کر دیتا ہے۔ بھئی تجھے کیا حق ہے کہ تو میرے کسی بندے پر لعنت ڈالے؟ میرے بھائیوں دوستو، کوئی بھی مسلمان ہو، جس طرح اس کو کافر کہنا درست نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو وہ بڑے سے بڑا جرم کرنے والا ہی کیوں ہو، نہ اس کو لعنتی کہنا درست ہے نہ جہنمی کہنا درست ہے۔ ہمارے عموماً کئی لوگ یہ جملہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جاؤ لعنتیا۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ کسی بھی مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک شخص نے شراب پی لی، جب شراب پی
تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا، اس کو کوڑے مارے گئے، 40 کوڑے، 40 درے۔ اب معاشرے میں ایسے بندے کی عزت جو ہے وہ نہیں رہتی، وہ غیر معزز بن جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ تجھ پر اللہ لعنت کرے، یعنی تو نے یہ کام کیا کیا کہ جس کی وجہ سے تیری عزت جاتی رہی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دا انہو یحب اللہ ورسولہ، خبردار اس پر لعنت نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ یہی وجہ نا کہ اس نے کمر پر کوڑے کھا لیے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی مجھے اس غلطی کا، جرم کا خمیازہ جو ہے وہ مل جائے، میں بھگت لوں اس کا خمیازہ، آخرت میں مجھ پر کوئی کسی قسم کی سزا نہ ہو۔ حضرات، دوسرا جرم کیا ہے عورتوں کا؟ فرمایا تکفرن العشیرہ، تم خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، کفر کرتی ہو۔ کفر کیسے؟ کہ رزق جو ہے وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ کوئی مرد و عورت ہے، رزق اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اولاد مرد کے مقدر میں اور رزق عورت کے مقدر میں، یہ غلط بات ہے۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کے مقدر میں رزق نہ ہو یا اولاد نہ ہو تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اولاد کے لیے جوڑا ہونا ضروری ہے۔ تو جب دونوں میں سے کسی ایک کے مقدر میں نہیں ہے یا خامند کے مقدر میں ہے، عورت جو ہے وہ بچہ نہیں جان سکتی تو کیسے اولاد ہوگی؟ یعنی ایسے جملے صرف اسلام کے خلاف نہیں ہوتے، ایسے جملے عقل سلیم کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ تو اولاد بھی دونوں کے مقدر میں ہوتی ہے اور رزق بھی دونوں کے مقدر میں ہوتا ہے۔ اب رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، تھوڑا ہے، تو جو اللہ دے اس پر شکر کرنا چاہیے۔ آپ نے اور ہم نے ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں کہ مال ہے، رشتہ کیا ہے، اور جب مال چلا گیا ہے تو عورتیں جو ہیں وہ طلاقیں لے کر چلی جاتی ہیں، بیماری آئے طلاقیں لے کر چلی جاتی ہیں، اولاد نہ ہو طلاقیں لے کر چلی جاتی ہیں، اور اسی طرح مرد جو ہیں وہ بھی جلدی کرتے ہیں۔ تو تکفرن العشیرہ کا معنی کہ عورتوں کی سرشت ہے کہ وہ خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زندگی بھر خامد بیوی سے حسن سلوک کرتا رہے، بیوی سے حسن سلوک کرتا رہے، اسے ایک دو دفعہ تکلیف پہنچے تو کیا کہتی ہے؟ جدو دی میں تیڑے لڑ لگی ہوں نا، میں تے رول گئی۔ یہ جو گھرانے ہوتے ہیں نا، گھرانے یہ کشتی کی طرح ہوتے ہیں، کشتی کی طرح۔ میں مثال دینے لگا ہوں، آپ سن کر حیران ہوں گے۔ ایک آدمی نے زندگی میں پہلی دفعہ کشتی میں سفر کیا۔ اب کشتی جب پانی میں چلتی تو اس کی حرکت سے اس پر خوف جو ہے وہ طاری ہو گیا، اس نے ڈرنا شروع کر دیا، پھر چیخنا شروع کر دیا، میں مر گیا، مجھے بچا لو، آئے میں گیا۔ ایک دنا بندہ تھا، اس نے کہا کہ اس کو کشتی کی قدر کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو نئے جوڑے ہوتے ہیں نا، یہ بندھن بھی، یہ گھر بھی کشتی ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا، بوٹ آلنے دے وچوں ڈگ پوے نا پھر آلنے دے وچ نہیں رہندا۔ عموماً گھروں میں یہ بیریاں ہوا کرتی تھیں، اسی طرح بکین اور تریک، اس کے درخت لوگ چھاؤں کے لیے لگاتے تھے گھروں کے اندر، اور وہاں پرندے آ کر اپنے گھونسلے بنا لیتے تھے اور اس میں بچے دیتے تھے، اور پھر جب کوئی بچہ نیچے گر جاتا تھا، گھر کے سارے افراد اس بچے کو اٹھا اٹھا کر گھونسلے میں رکھتے ہیں، لیکن وہ پھر نیچے گر جاتا ہے، وہ پھر نیچے گر جاتا ہے۔ یعنی اسے جو نیچے کا ماحول دنیا ہے نا وہ بھاتا ہے، اس لیے وہ محدود ماحول کے اندر نہیں رہتا اور وہ بار بار گر جاتا ہے، اور اس گرنے کی وجہ سے اکثر نقصان ہوتا ہے۔ بلیاں، درندے جو ہیں وہ ایسے پرندوں کو کھا جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، ان کے اعضاء جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح گھر ہوتے ہیں، گھر جو ہیں، جو عورتیں صبر نہیں کرتی
خامدوں کا ساتھ نہیں دیتی، اور پھر طلاقیں لے کر وہ اس گھونسلے سے گرے ہوئے بچے کی طرح ہیں کہ جو پھر گرتا ہی رہتا ہے، اس سے طلاق لی، پھر اس سے طلاق لی، پھر اس سے طلاق لی، پھر اس سے طلاق لی، اور پھر وہ ساری زندگی یہی شکوہ کرتی نظر آتی ہیں کہ مجھے تو کسی نے محبت دی نہیں۔ اب دنا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس نے چیخو پکار جو ہے نا وہ بند نہیں کرنی، اس کو اٹھاؤ دریا کے اندر ڈال دو، یعنی سٹو دریا دے وچ۔ دو چار بندیاں نو چکیا، لتوں باہوں پھڑیا تے سٹ دیتا دریا چ۔ دو ترے گوتے کھا دینا، او مینوں بچا لو، مینوں بچا لو۔ انہوں نے پھر اس کو اٹھایا، کشتی کے اندر رکھا، تو پھر اس کو قدر ہو گئی کہ کشتی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرات، یہاں میں ایک ایمان افروز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ نکاح کے لیے انسان بڑی خوبیاں دیکھتا ہے، حسب نسب بھی دیکھتا ہے، مال بھی دیکھتا ہے، حسن و جمال بھی دیکھتا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھوں میں کچھ نہ رہے، یعنی دنیا کا نقصان بھی ہو جائے تو دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرنا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ پر جب بھی مصیبت آئے گی وہ مصلی بچھا لے گی، آپ پر آزمائش آئے گی وہ تسبیح پکڑ لے گی، وہ اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دے گی اپنے خامد کی سلامتی کی، اس کی خیر کی۔ آپ پر مالی آزمائشیں آئیں گی، وہ اپنے جوڑے ہوئے پیسے نکال نکال کر دے گی، وہ اپنے بہن بھائیوں سے جھوٹ بول بول کر کے یہ نہ ان کو پتا چلے کہ میرا خامد جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں رہے، تو وہ لا کے اپنے خامد کو پیسے دے گی کہ آپ کام کریں۔ حضرات، اس سے بھی بڑھ کر عورتیں وہ خود محنت کرنا شروع کر دیتی ہیں، کمانا شروع کر دیتی ہیں کہ میرے خامد پر مصیبت آ گئی۔ لیکن یہ ساری چیزیں آج سے 10 20 30 سال پہلے تو ہمیں نظر آتی تھی، لیکن موجودہ دور میں یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نوعیت کے معاشرتی کفر کو بھی مٹانے کے لیے دنیا کے اندر آئے، اور اسلام وہ واحد دین ہے جس نے سب سے زیادہ مضبوط، روشن، واضح ایک فیملی نظام جو ہے وہ ہمیں دیا ہے کہ میاں بیوی باہم کیسے زندگی بسر کریں۔ اب یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے جلیبیب، یہ کئی سالوں پہلے میں نے سنایا، جلیبیب، بڑا منفرد سا نام ہے۔ جلیبیب جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے، مسجد میں بیٹھے رہنا، نبی علیہ السلام کے پاس پاس رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیبیب وہ ایتھے ہی پیارے ہی نے، جا کوئی شادی کر، نکاح کر۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھاٹے کا سودا ہوں، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ کون دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ ایک انصاری صحابی، آپ نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں یا میری خواہش ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے نا وہ اس کو دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہے یا میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، بیوی سے مشورہ کر لے، لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لے، یہ بڑی خیر والی بات ہے۔ اب وہ لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہماری بیٹی کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک رشتے کی تجویز کی ہے۔ وہ فوراً بولی وہ کتنا حسین و جمیل ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، مال و دولت، یہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا
کہ انسان حسن و جمال اور مال و دولت کی وجہ سے رشتہ کرے اور وہ تکلیف نہ اٹھائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اسلام کی سچائی کی بین دلیل ہے کہ جن لوگوں نے اس وجہ سے رشتے کیے پھر وہ دونوں باہیں سر پہ رکھ کے روتے ہیں کہ ہم کہاں پھنس گئے۔ اس نے کہا جی بات ہے حسب نسب کا بھی پتہ نہیں، رنگ بھی پکا ہے تے قد بھی چھوٹا جے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے نہیں کروں گی۔ حضرات، جب وہ اپنے گھر سے نکلنے لگا کہ میں اللہ کے نبی کو جا کر جواب دے دوں، اختیاری بات ہے، نبی علیہ السلام نے حکم نہیں دیا، اختیار بھی کیا جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اس کی مثال موجود ہے۔ ایک جوڑا تھا غیر مسلم، اسلام کے اندر ہے کہ جب عورت پہلے اسلام قبول کرتی ہے نا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ صحابی تھا، رنگ کالا تھا، بیوی بڑی خوبصورت تھی، اس نے اسلام پہلے قبول کیا، وہ نکاح ختم ہو گیا۔ جب نکاح ٹوٹ گیا، اب میاں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اب وہ بیوی کی محبت میں تڑپے روئے، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ میری اس کے ساتھ نکاح کی بحالی کرا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بی بی بڑی محبت اس سے کرتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں اس کو بحال کر لے، نکاح دوبارہ کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ اگر تو حکم ہے تو پھر میں تسلیم کرتی ہوں، اور اگر رائے ہے تو میں کوئی نہیں سے کرنا ہے جناب۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب وہ صحابی جب گھر سے نکلنے لگا نا، اس کی بیٹی اندر سے بولی کہ میرے والد، میرے باپ واپس نہ جانا، انکار نہ کرنا، جس چیز کو اللہ کے نبی نے آپ کی بیٹی کے لیے پسند کیا ہے پوری دنیا ٹھکرا دینا، اس پسند کو نہ ٹھکرانا۔ وہ نکاح ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی دولت، اتنے مال کی ریل پیل ہم نے کسی گھرانے میں نہیں دیکھی، اور اتنی سخاوت کیا کرتے تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے اتنا دنیا سے اور اتنا مال سے نوازا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، جن گھروں میں ایمان ہے، میں عموماً یہ بات کہتا ہوں، ایک مرد کی تبدیلی، ایک فرد کی تبدیلی، ایک عورت کی تبدیلی، ایک معاشرے کی تبدیلی ہے۔ آپ کی نسلوں میں 7ویں نسل میں بھی 7 نسلیں اوپر چلے جائیں، کوئی دیندار عورت، اس دیندار عورت کا اثر آج بھی آپ کو اپنے گھر کے اندر نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہی، آخر میں یہ بڑے نقطے کی بات ہے، اور میں نے اپنے کئی دروس میں جو مسلسل دوست احباب مجھے سنتے ہیں، میں ان کے ذہنوں میں اس بات کو پوست کرتا ہوں کہ یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، آپ کی زندگی بڑی پرسکون گزرے گی۔ 6 قسم کے غیر مسلم، یہ بات یاد رکھیں، انسان جب دنیا سے، دل جو ہے نا، قلب، اس کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں، قاف نقطوں والا۔ قلب کیوں کہتے ہیں؟ الٹ پلٹ ہونا۔ ہمارے ہاں ہم سب جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی کام میں پٹ وچ تولا تے پٹ وچ ماشا، یعنی کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ اکثر ہماری طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ یہ عربی زبان میں الٹ پلٹ، نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے نا، بہترین جو دعا ہے، اللہم یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی یا صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری پر پھیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ لوگوں کے دل اللہ کے
ہاتھ میں اس کی انگلیوں میں ہے، جس طرح چاہے اللہ پھیر دے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دل جو ہے وہ اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ حضرات، سب سے پہلی جو قسم ہے کافروں کی وہ ملحد ہے، جو منزل من اللہ دین کو نہیں مانتے، دہریہ قسم کے افراد۔ دوسری قسم ہے جو بتوں کے پجاری ہیں۔ تیسری قسم کے کافر ہیں جو اہل کتاب ہیں، جیسے یہود و نصارہ ہیں، وہ پیدائشی کافر ہیں، دہریے ہیں، پیدائشی ہندو ہیں، پیدائشی یہودی عیسائی ہیں۔ چوتھی قسم کے کافر ہیں منافقین، دنیا میں سارے احکام مسلمانوں والے ہیں، لیکن آخرت میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اسی طرح پانچویں جو قسم ہے وہ مرتدین کی ہے، دین اسلام کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا، دنیاوی مال و متاع، مفاد کی وجہ سے، ویزوں کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے۔ اور جو چھٹی قسم ہے وہ ہے زندیق، زنادقہ۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ کفر ہے، اس کو اسلام بنا کر پیش کرے، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی، اس کی نبوت اور رسالت کو اسلام بنا کر پیش کرنا۔ تو یہ کافروں کی قسمیں۔ اب جو مرتد ہے، ارتداد، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا کہ کفر اور شرک، کافر اور مشرک کے مترادف جتنے بھی الفاظ ہیں یہ پروسیکیوشن سسٹم کا حصہ ہیں، یعنی تفتیش اور تحقیق کے بعد کسی کو کافر و مشرک، مرتد ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، شاتم ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ میں اور آپ خود ہی جو ہے وہ کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ گستاخ ہے اور یہ واجب القتل ہے اور اس کو قتل کرنا ثواب ہے، اور آپ ممتاز قادری بن جاؤ۔ ترغیب دی جاتی ہے نا جی کہ فٹافٹ سے بندہ ممتاز قادری بن جاتا ہے، ایسے بن جاتا ہے۔ حضرات، یہ وہ مذہبی آوارگی ہے، یہ میں نے قصداً لفظ بولا ہے، کہ جس کی بھیٹ کوئی کافر نہیں چڑھ رہا، بلا فیس ہم کافروں کے ایجنٹ بن کر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اسلام کی رسوائی کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ یہ پروردگار اللہ کا کام ہے، یہ بات سمجھیں۔ ہمارے ایک دوست نا ایک اسی طرح کی سوچ فکر رکھنے والی جماعت کے ہتھے چڑھ گئے، یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ان بڑوں سے بات کریں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے۔ میں نے ان سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال کیا کہ نبی علیہ السلام نے کسی مسلمان کو کافر کہا ہو 23 سالہ دور نبوت میں؟ پہلا سوال، اس کا مجھے جواب چاہیے۔ اچھا وہ کبھی دائیں بائیں؟ میں نے کہا نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں دین اسلام مکمل ہے، اللہ کے نبی آخری نبی رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ کس کی جرت ہے کہ وہ منصب نبوت اور رسالت پر بیٹھ کر ایسے فیصلے کرنا شروع کر دیں؟ دوسری بتاؤ کہ قرآن اور حدیث مکمل ہے؟ کہتے نہیں مکمل ہے۔ استنجا، طہارت، مباشرت، میاں بیوی کے تعلقات، یہ ساری باریکیاں موجود ہیں۔ تو کافروں کی کتنی قسمیں ہیں قرآن اور حدیث میں؟ یہ دو باتیں جب کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو سمجھ عطا کر دی۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے بعد یہ پروسیکیوشن سسٹم کا حصہ ہے کہ ہم پروسیکیوشن سسٹم کا، ایک آدمی وہ مستغیث ہے، کسی کے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، پھر جو ہے وہ قاضی اس کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی تفتیش کریں، اور پھر تفتیش کے بعد اس کو سزا سنائی جاتی ہے، اور پھر حاکم جو ہے وہ اس پر عمل کرواتا ہے۔ اللہ کے لیے ان چیزوں کو سمجھیں۔ کب تک آپ اپنوں کا ناحق قتل کرتے رہیں گے، اور کب تک اسلام کی اور ملک کی اور ملت کی بدنامی کا سبب بنتے رہیں گے؟ نبی علیہ السلام دنیا میں ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے۔ میں آج
اسی موضوع پر یہ آخری خطبہ ہے۔ اگلا جو خطبہ جمعہ ہے وہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا الحاشر، کہ میں حاشر ہوں، لوگوں کو میرے قدموں پر اکٹھا کیا جائے گا۔ اس موضوع پر انشاءاللہ اللہ کے نبی علیہ السلام بحیثیت شفیع، آپ کی جو شفاعت اور شفاعت عظمیٰ ہے اس کی انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔